پہلے شادیاں ہوتی تھی 17 سال میں، 18 سال میں، 19 سال میں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈگری لینی ہے. ظاہر ہے جب ایجوکیشن کا اتنا ریشو بھی ہوگا اور ایجوکیشن کی وجہ بھی ہوگی کہ ہمیں جاب کرنی ہے. حالانکہ اسلامک ایجوکیشن اگر کی جائے تو اور اچھا ہے، لیکن اگر دوسری ایجوکیشن جو ایجوکیشن صرفاً جاب کے لیے ہوتی، اس ایجوکیشن میں کوئی معرفت نہیں ہوتی. اب انجینئر بنو گے کون سی معرفت ملے گی؟ اب سائنسدان بنو گے کون سی معرفت ملے گی؟ دو کام ہوتے ہیں نا، علم الابدان ہے جسموں کی خدمت انسان کی کرنا، وہ ڈاکٹر جا کے بنتا چلو کسی کی خدمت کر لی. لیکن اکثر آج جو ایجوکیشن کا مقصد بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کمانا ہے، یعنی میں جاب کے لیے ایجوکیشن کے پیچھے جاتا ہوں. اس میں ظاہر خواتین جب پڑھنے جائیں گی تو ان کی ایج ظاہر بیچلر کریں گی، ماسٹر کریں گی اور اس سے زیادہ پڑھنی چاہیں تو نارملی 27 26 25 30 ایئرس تک چلی جائیں گی، ایج بڑھ جاتی ہے. اور یہ چیز یاد رکھیں، اسلام میں اتنی تاکید کیوں ہے کہ بچوں کی جلدی شادی کرو، یعنی 16 17 کے بعد میکسیمم 22 تک اس کی شادی ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہو تو 25 تک اس بچے اور جوان بیٹے کی شادی کروا دو. کیوں؟ کیونکہ جوانی میں ایک نشاط ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک تر و تازگی اور تراوت ہوتی ہے. جب جوانی میں بچے کی تم شادی کرواؤ گی، وہ خوشی جو ان کے بیچ میں ہوگی، وہ عشق اور علاقہ، وہ محبت جو ان کے بیچ میں ہوگا، وہ بڑی عمر میں نہیں ہوتا. اور جب خواتین 30 ایئرز میں جا کے شادی کرتی ہے، ایک تو افسردہ ہوتی ہیں، دوسرا بہت ان میں انبن ہو جاتی ہے، اور تھوڑی نہیں بنتی تو فوراً طلاق لے لیتی ہیں. گھر بنتے نہیں ہیں، جو بڑی عمر میں شادی ہوتی ہے بہت کم ہوتا ہے. نادر کیسے، میں نہیں کہہ رہا، کم کیسز ہیں جن میں بنتی بھی ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے وہ نشاط جو آپ کو جوانی ملتی ہے تو ایج بڑھتی جاتی ہے. اور آج کل تو یہ رشتے لینے والے جو نادان ہیں وہ بھی یہی جا کے پوچھتے ہیں کہ پڑھا کیا ہے، لڑکی نے بیچلر کی ہے، ماسٹر. والدین مجبور ہیں اس کو، یعنی آج عورتوں سے لڑکیوں سے شادیاں نہیں ہو رہی، ڈگریوں سے شادیاں کروائی جا رہی ہیں کہ بیچلر کی ہے یا ماسٹر کی ہے. بھائی یہ سوچو کہ اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں. اصل جو اس عورت کے اوپر وظیفہ الہی تھا وہ وظیفہ الہی جو جناب سیدہ کا تھا، یعنی یہ حسن و حسین، اگر حسن و حسین ہے جناب سیدہ کی وجہ سے، علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، جناب سکینہ اگر سکینہ ہے تو جناب ام لیلہ ام رباب کی وجہ سے، یہ ان بیبیوں جناب ام فروا کی وجہ سے کہ ایسے بچوں کی تربیت ہے. اصل فوکس جو تھا، میں جانتا ہوں ایسے ماں باپ کو، ایران میں بھی ہم نے ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا بس اب دیکھیں دونوں کام کر رہے ہیں، کما بھی زیادہ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں سسٹم کتنا الٹ ہو گیا، پہلے کماتے کم تھے، بچے زیادہ تھے، اب دونوں کما رہے ہیں، بچے بھی 1 2 کر رہے ہیں. تو یہ مطلب اس پیسے میں برکت نہیں ہے، اور جو 1 2 بچے ہیں اس کی تربیت بھی صحیح نہیں کر رہے. یہ بچے بڑے ہو کے نافرمان بن رہے ہیں، آخر بڑھاپے میں دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے، بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو میں نے کہا بیوی بھی کما رہی ہے، آپ بھی کما رہے، بچوں کون دیکھتا ہے؟ تو اس نے مولانا بچوں کو تو وہ جو بچے سنبھالنے والے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں تو وہاں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شام کو بچے کو لے کر آتے ہیں. وہ پڑھ کے اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے تو مہینہ ہو گیا بچے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتا. رات کو جلدی سو جاتا ہے، صبح تک میں 5 o'clock کو اٹھ کے وہ چلا جاتا ہے، تو ہمیں نصیب ہی کم ہوتا ہے. تو اب یعنی ماں بھی کمانے جائے، باپ بھی کمانے جائے، صرف جو اہم کام ہے، میں اگلی نشست میں اس پہ عرض کروں گا کہ امام کا جملہ آپ سنیے گا کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ خدا مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر جو کام مہم نہیں ہے، مجھے اس کام میں مشغول کر جو مہم ہے. انسان یہ سوچے کہ آج جو میرا مشغلہ ہے، جن کاموں میں بیزی لگا پڑا ہوں، وہ کام وہ ہیں جو خدا نے کہا تھا، یا وہ کام وہ ہیں جو صرف خواب و خیال میں مشغول ہوں. اور سب سے بڑی امانت الہی اولاد کی امانت ہے، جو اس ماں کی ذمہ داری تھی اپنے اس احساس سے، اپنے اس ایموشن سے، اپنی اس خیال اور تدبیر سے اس بچے کی ایسی تربیت کرے کہ ایسا بچہ معاشرے میں دے کہ اگر تم دنیا سے چلی جاؤ تو یہ اس بچے کے اعمال کی وجہ سے تمہاری آخرت بنی رہے. لیکن دونوں پیسے کے پیچھے چلے جاتے ہو، اس بچے کو کون دیکھے گا؟ اس بچے کو کس کے حوالے کرتے ہو؟ اسکول کے حوالے. اسکول میں کون پڑھاتا ہے؟ ٹیچرز پڑھاتے ہیں. کیا تم نے کبھی سوچا اس ٹیچر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا اس ٹیچر کی سوچ کیا ہے؟ کہ کبھی تم نے سوچا اس ٹیچر کے ذہن میں، اس کے دل میں محبت علی بھی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بھی نہیں ہے، کم از کم یہ بے دین تو نہ ہو. کم از کم تمہارے بچوں کو، یعنی یہ ہمارے بچے 7 to 8 hours ان ٹیچرز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ ٹیچرز کیسے ہیں، جس اسکول میں ہم بھیجنے میں یہ نہیں پتا وہ بچے جو اسکول میں آ رہے ہیں یہ بچے کیسے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ ماحول ہے، تو جب تک درایت نہ ہو تب تک ہم معاشرے کو ایسے بچے نہیں دے سکتے. یہ آخر الزمان ہے، یہ امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ ہے. جب مولا 313 کا نام لیتے ہیں، اس کا مطلب ملین شیعہ ہوں گے، لیکن فکر رکھنے والے، عقل رکھنے والے، آخرت کو سنوارنے والے، اپنی قبر کو بنانے والے شیعہ بہت کم ہوں گے. تب امام 313 کا نام لیتے ہیں. تو یہ مت سوچئے لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا. ہمیشہ یہ سوچیں میرا پروردگار عالم کیا کہے گا. مرد کی تربیت ایسے کریں جیسے اسلام نے کہی، عورت کی تربیت ایسے کریں جیسے اسلام نے کہی.